نشست اعلان ہوتا رہے گا اور آپ توجہ فرماتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. توحید پر بیان میں نے کافی غور کیا کہ توحید پر ہم بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں، حالانکہ توحید بنیادی عقیدہ ہے. یاد رکھیے سارے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا یہ بنیادی مشن رہا ہے اور ہم اس سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں. اس پر میں کوشش کرتا تھا کوئی آسان سی بات مل جائے جس بات سے جذبہ بنے اور توحید پر طلباء بیان کر سکیں، علی وجہ البصیرت سمجھ میں آئے. شرک کی حقیقت کا پتہ ہو تو توحید خود بخود سمجھ میں آتی ہے. شرک کی حقیقت کیا ہے؟ مشرک اللہ کا انکاری ہے؟ ہرگز نہیں. مشرک اللہ کو گالیاں نکالتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو خالق بھی کہتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ مشرکوں سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پھر یہ مشرک کیوں ہے؟ آپ مشرک سے پوچھیں بارشیں کون برساتا ہے، یہ کہے گا اللہ. پھر یہ مشرک کیوں ہے؟ یاد رکھیں وہ اللہ کا انکاری نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ساتھ اس نے کچھ شریک بنائے ہوتے ہیں. اللہ کے اختیار سے اس نے کچھ چھوٹے خدا بنائے ہوتے ہیں. اب میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. چھوٹے خدا بنائے ہوتے ہیں. ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے حج کے دنوں میں مینا میں ایک تقریر کی پاکستانی حجاج کے گروپ سے. انہوں نے وہاں یہ بات کی اور جب استاد جی آئے پھر وہ بیان ان کا لکھا گیا. پھر مجھے بات کہنے میں بہت آسانی رہی. تقریروں پہ ہم جاتے تھے، کورس کا بھی میں نے حصہ بنا دیا حضرت کی اس گفتگو کو، اس کی تلخیص اور بالکل اس کا ایک آپ کے سامنے جامع سا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں. جوہر کیا ہے سمجھ آ جائے گا آپ کو تو لطف آئے گا کہ اب میں اس کو بیان کرتا ہوں، اب میں پڑھتا ہوں، کتابیں بھی بتاتا ہوں کہاں سے اس کی تیاری کریں گے. اب یہ جب کہتے ہیں جن کی طرف میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں، بدعتی جو شرک کے مریض ہیں، یہ کہتے ہیں جی مکہ کے لوگوں نے، عرب کے لوگوں نے کوئی آٹے کا بت بنا رکھا تھا، کوئی جناب پتھر کی مورتی بنا رکھی تھی، مٹی کا بت بنا لیتے تھے. اتنے وہ پاگل تھے. یاد رکھیے ہر بت کے پیچھے ایک بابے کا تصور تھا، ہر بت کے پیچھے ایک نیک ہستی کا تصور تھا، ایک بزرگ کا تصور تھا. ود کون تھا، یغوث کون تھا، یعوق کون تھا، نصر کون تھا، سوا کون تھا، جو سورہ نوح میں 5 بتوں کا تذکرہ آتا ہے. وہ اپنے وقت کے بزرگ تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی. حابیل کے نام پہ حبل بت مکہ والوں نے بنایا، پیچھے ایک بابے کا تصور تھا، اس کی یاد میں بت بنایا جاتا تھا، بغیر تصور کے بت نہیں تھا. بت ایک پیچھے بزرگ اور نیک ہستی کے تصور میں بنایا جاتا تھا. تو اب مثال میں کون سی دینا چاہتا ہوں. ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم پورے ملک کو نہیں سنبھال سکتا، وہ نیچے صوبے بناتا ہے. ہمارے ہاں 4 بڑے صوبے ہیں، ان 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ پھر صوبے کو نہیں سنبھال سکتا، وہ کمشنر بناتا ہے، ڈویژن بناتا ہے، ڈویژن کا کمشنر ہوتا ہے. کمشنر پورے اس ڈویژن کو نہیں سنبھال سکتا، وہ ضلع بناتا ہے. ضلع میں ڈی پی او ہوتا ہے، وہ ضلع کو نہیں سنبھال سکتا، وہ تحصیل بناتا ہے. تحصیلدار پھر پوری تحصیل کو نہیں سنبھال سکتا، وہ یونین کونسل بناتا ہے. نیچے یونین کونسل کا چیئرمین بنتا ہے، چیئرمین کو پتا ہے سارے کام نہیں سنبھال سکتا، وہ کونسلر بناتا ہے ہر محلے کے. اب آئیے ذرا اس بات پہ، کونسلر بنایا ہوا اسی بڑے کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، لیکن یہ جب تک ہے تو یہ اپنے ان اختیارات میں خود مختار ہے. یہ چھوٹا خدا ہے، یہ چھوٹا حاکم ہے، وہ بڑا حاکم ہے، بنایا اسی نے ہے، لیکن یہ جب تک موجود ہے خود مختار ہے. اسی لیے کہتے ہیں چھوٹوں کو راضی کر کے رکھو، پٹواری کو راضی کر کے رکھو، مقامی تھانے دار کو راضی کر کے رکھو، تو اسی نے رپورٹ آگے تک بھیجنی ہے. سمجھیے ذرا مشرک کا اللہ کے بارے میں کیا تصور ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے اب بھی. مشرکوں کا تلبیہ اس سے آگے تھا، الا شریکن، الا شریکن تملک وما ملک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ تو ہے جس کو تو نے اختیار دیا ہے، اس کا خود اپنا اختیار نہیں، تو نے اسے دیا ہے، تو نے اسے عطا کیا ہے. یہ عطائی کی بحث مشرک کی بہت پہلے سے ہے
کہ اللہ نے اس کو بابے کو اختیار دیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے لیے مت دو۔ اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارا رب تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا مزارات پہ ہم بھی جاتے ہیں، مزارات پہ بدعتی بھی جاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم جائیں گے، ہم مزار کے ساتھ جو مسجد ہوگی اس میں نظر آئیں گے، اور بدعتی اس مزار اور قبر کے اوپر نظر آئے گا۔ فرق کیا ہے؟ مجھے ایک کہنے لگا جی ہم تو فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا فاتحہ پڑھنے ہم جاتے ہیں، جو فاتحہ پڑھ کے پھر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مانگتے اللہ سے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، یا اللہ مدد کہتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں۔ تم فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے، تم خدا کی خدائی میں اسے شریک سمجھ کے اس کی قبر پہ مانگنے جاتے ہو۔ تمہارے ذہن میں یہی ہے کہ ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہم نے ان کو راضی رکھنا ہے، یہ آگے ہماری باتیں اور ہماری یہ عرضیاں پہنچا دیں گے۔ لہذا اب جب آپ کو شرک اور توحید کی یوں حقیقت سمجھ میں آ گئی، مجھے بتائیں آپ میں تڑپ نہیں پیدا ہوگی کہ آپ بیان کریں؟ توحید، گلدستے توحید، حضرت مولانا سرفراز خان صفتر صاحب کی ایک کتاب ہے، یہ میں نے اس کا یوں سمجھے کہ ایک جوہر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ توحید اور شرک کی حقیقت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کی ایک کتاب ہے۔ میں نے یہ کیوں مثال دیا؟ او بھائیو، مقصدیت اور گہرائی والی خطابت کی طرف آؤ، مسئلہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو خود اس کی سمجھ ہو۔ اب دیکھیے، ہمارے استاد حضرت علامہ خالد محمود صاحب سیدی سندی وسیلتی فی الدارین، حضرت کے پاس ایک غیر مقلد مولوی صاحب آئے، مجھے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت سے ملائے۔ میں نے کہا حضرت یہ آئے ہیں اور ہمارے سٹیجوں پہ آتے ہیں، بہت اچھا بیان کرتے ہیں شان صحابہ پہ، آپ سنیں گے تڑپ اٹھیں گے۔ حضرت علامہ صاحب نے کہا مجھے انہوں نے بتایا آپ کے بارے میں کہ آپ شان صحابہ بہت اچھی بیان کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ ایک شان صحابہ ایک مقام صحابہ ہے، سب کہیں سبحان اللہ۔ اب علامہ صاحب بولے تو کیا بولے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا شان صحابہ، فرمایا کہ حضرت عمر جب ایمان لائے، وہ سارا واقعہ آپ خطیب ہیں بیان کرتے ہوں گے، وہ کہنے لگے جی میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا آپ بڑے اچھے انداز سے اس کو بیان کر لیتے ہوں گے، وہ کہنے لگا جی بہت اچھے انداز سے کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا یہ واقعہ بیان کرنا یہ شان عمر ہے، سبحان اللہ، یہ واقعہ بیان کرنا شان عمر ہے، اور عمر کے کسی کام اور فعل کو سنت ماننا یہ مقام عمر ہے۔ عمر کو حضور نے اتھارٹی کیا دیا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ کوئی خطیب بیان کرے، یہ شان عمر ہے، اور تراویح کو بھی مانے، یہ مقام عمر ہے۔ تو حضرت علامہ صاحب نے کہا ایک شان صاحب ہے، ایک مقام صاحب ہے۔ اب وہ چونکہ غیر مقلد تھا، وہ سمجھ گیا اور تڑپ اٹھا، اور علامہ صاحب کے قدموں پہ اس نے باقاعدہ اپنا ہاتھ لگا کے کہا حضرت آپ نے میرا ایمان بچا لیا ہے۔ میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو اس کا مطلب ہے دھورا مانتے ہیں، شان صحابہ تو مانتے ہیں، مقام صحابہ نہیں مانتے۔ شان صحابہ بھی ماننی ہے، مقام صحابہ بھی ماننی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں گہرائی ہے کہ نہیں، اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی خطابت کی طرف آئیں۔ شان صحابہ تو یہ کہ صحابہ کی آپ مدت اور فضائل بیان کر دیں، مقام صحابہ یہ کہ صحابہ کی اتھارٹی بیان کریں، صحابہ کی اتھارٹی کو مانیں، ان کے فہم کو حجت مانیں، ان کے عمل کو حجت مانیں، ان کے طریقے کو سنت مانیں۔ فرمایا حضرت عمر کی جتنی شان بیان کر لو وہ شان عمر ہے، اور 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ماننا یہ مقام عمر ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت عثمان کی جتنی شان بیان کر لو یہ شان عثمان ہے، اور جمعے کی دوسری آذان کو سنت ماننا یہ مقام عثمان ہے۔ میں نے صرف عرض یہ کیا ہے کہ اپنی خطابت کو بامقصد بناؤ، اور عنوان ایسے تلاش کرو، اور ان میں ندرت کے ایسے پہلو لاؤ کہ جن میں مقصدیت ہو، اپنا تو اپنا، غیر بھی تڑپ اٹھے اور وہ کہے کہ واقعتاً آل حق کی خطابت ابھی باقی ہے، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے کہ وقت بھی مکمل ہو گیا، بلکہ ہو سکتا ہے ہاں بس اوپر تو نہیں گیا، لیکن چلو جتنا سوچا تھا اس سے پہلے ہی میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ آج آپ کو شعر سنا دیتا ہوں، اور پھر آخر میں ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ باتیں جو تیار تھی ان میں سے بہت سارا حصہ رہ گیا، لیکن انشاءاللہ العزیز پھر آ جاؤں گا۔
کل بھی ہمارا کام ابھی باقی ہے. اصل میں اپنے گاؤں آیا ہوں، دیہاتی علاقے میں، وہاں سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور کل دعا کر کے پھر مجھے انشاءاللہ لاہور پہنچنا ہے. اپنی مسجد میں جمعہ کا بیان ہوگا، اس کے بعد کی بھی مصروفیات ہیں. تو یہ فی الوقت اپنے وطن میں، اپنے آبائی گاؤں سے میں نے کہا میرے گھر والوں کو، بچوں کو یہ سعادت ملے. ہمارے والد صاحب نے بڑے شوق سے یہاں ادارہ بنایا. میں نے آج انہیں عرض کی تھی کہ تھوڑا سا آپ کی زیارت سے ہمارے ساتھی مستفیض ہوں اور آپ بھی ان حضرات کی دعائیں لیں، لیکن ابھی معلوم کیا تو وہ جلدی سو جاتے ہیں. صبح چونکہ بہت جلد انہیں اٹھنا ہوتا ہے، تو آپ نے ان کی صحت کے لیے بھی، میرے والدین کی صحت کے لیے، بچوں کے لیے خاص کر کے دعا کرنی ہے. یہ خالصتاً میری نیت تھی کہ میں اپنے گھر کے قریب سے قریب تر ہو کے آپ حضرات سے محو گفتگو ہوں گا دعائیں لینے کے لیے. پھر لاہور پہنچ کے انشاءاللہ دیکھیں گے، رابطہ تو رہے گا. تو آپ سوال کریں گے، اس کے بعد میں آپ کو آج شعر سناتا ہوں. شعر، اچھا شعر انسان کو پڑھنا چاہیے، اچھے الفاظ کا ادا کرنا چاہیے، اور اچھے خیالات آئیں، پھر ان اچھے خیالات کو اچھے الفاظ کا لباس پہنائیں. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم میں تھوڑا سا پیچھے ہو رہا ہوں تاکہ اشارے آپ کو سمجھ آئیں. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، ایسے ذہن سے محو ہو جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. خواب گاہوں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو؟ دھوپ اتنی نہیں ہے کہ پگھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو اب بیدار ہو جانے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. پھر اس ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، پھر ان ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، پھر انہیں جذب ابراہیمی دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. اور وطن کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الٹ جانے کا وقت آیا. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو برکات نصیب فرمائے. اور اللہ جو ہم کہہ سکے، جو نہیں کہہ سکے، اللہ سب کو، تو جانتا ہے ہماری مرادوں کو، ضرورتوں کو، خواہشوں کو. اللہ میں دین کی اعلیٰ خدمت کے لیے قبول فرما. دین کا دائی بنا، دین کا سپاہی بنا. ہمارے بس میں، ہماری بساط میں جو کچھ ہے اللہ، ہم وہ کوشش تو کرتے ہیں، اس کو تو ہماری اس نقل کو اصل بنانے پہ تو قادر ہے. اللہ اس کو اصل بنا دے. اور ہمارے اکابر جن کو تو نے قبول کیا ہے، جن کا جنتی ہونا دنیا میں دکھایا ہے، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلا دے. سوال کر لیں اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، سوال کر لیں جی. باقی گروپ میں ذرا بیدار رہا کریں. یہ تو سبق کے دن ہیں، ان دنوں میں آپ اگر نہیں بولیں گے تو پھر عام دنوں میں کیا بولیں گے. اصل میں ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ گروپوں میں
ہر طرح کی بات کہیں، اور یہاں چونکہ ذرا پابندی ہے تو پابندی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اسی پابندی میں فائدہ ہے، ترتیب سے تربیت ہوتی ہے، تو ترتیب میں رہیں گے انشاءاللہ العزیز ایک تربیت۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جو پہلے مربع بنتا ہے بعد میں وہی مربی بنتا ہے، تو پہلے مربع بننا پڑتا ہے۔ مربع دیکھا ہے سیب کا؟ کبھی سیب کا، املی کا، آلو بخارے کا، صحیح جناب اسے رگڑا لگتا ہے اور شیرے میں ڈلتا ہے، تو فرماتے تھے پہلے مربع پھر مربی، تو پہلے مربع بنیں گے انشاءاللہ پھر مربی اللہ آپ کو بنا دے گا۔ اور یہ کورسز آپ محفوظ رکھیں، آپ نے سکول کی چھٹیوں میں سکول کے بچوں کو یہ کورس کرانے ہیں بھائیو، ادھر ہی کتابوں میں گم نہیں کر دینے، کاپیوں میں گم نہیں کر دینے کہ آپ کہیں وہ ورک ہی نہیں مل رہا، وہ علم کیا جو گم ہو جائے، اس کو دل دماغ کی تختیوں پہ اتار لیں۔ آپ نے سکول کی چھٹیوں میں، کالج کی چھٹیوں میں آپ کسی بچے کو کہیں نا سکول کالج والے کو کہ میرے بیان میں آنا، وہ نہیں آئے گا، لیکن آپ ان کو کہیں کہ میں پبلک سپیکنگ کا کورس کرا رہا ہوں، بیٹا تقریر سکھانے کا کورس کرا رہا ہوں، دیکھیں کتنی زبردست کلاس آپ کے پاس بن جائے گی۔ آپ اپنے گھر والوں کو، ہماری جو بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو، اور آپ کی ماشاءاللہ جو اہل بیت ہیں، آپ کی ازواج ہیں، ان کو تربیت دیں، اللہ سب کو عطا کرے۔ بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں جب بیوی کا نام سنتے ہیں کہ میری تو ہے ہی نہیں، اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ جو ہے نا اپنی بیویوں کو یہ مشق کرائیں، ٹریننگ دیں، وہ پھر آگے خواتین میں اس کام کو پھیلائیں، تو پورے معاشرے میں آپ تقریر کے ذریعے ایک جملہ اس فقیر کا یاد رکھنا، سب سے جلدی عزت پانے کا آسان ذریعہ کیا ہے؟ اچھی گفتار، یہ یاد رکھنا، بہت جلدی عزت ملتی ہے۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، انسان 5 منٹ کی ایسی گفتگو کرتا ہے، 5 منٹ کی ایسی تقریر کرتا ہے، چھا جاتا ہے، سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا پہ کوئی بندہ ایسا ہے جو 5 منٹ میں چھا جائے۔ ہماری ایک بہن نے، ایک بچی نے ہند میں، آپ کو یاد ہوگا کسی کالج میں، یاد ہے کہ اس نے برقع نہیں اتارا تھا، نقاب نہیں اتارا تھا، وہ بچی چھا گئی تھی، کیسے اس کی وہ چھوٹی سی ادا پوری دنیا کے لیے فخر کا باعث بن گئی۔ بہت جلدی عزت پانے کا ذریعہ اچھی گفتگو، اچھی گفتار ہے، اور پھر اس عزت کے معیار پہ برقرار رہنے کے لیے اچھا کردار ضروری ہے۔ ہاں جی، ورنہ انسان بہت اوپر چلا جاتا ہے اچھی گفتگو سے، لیکن کردار نہ ہو دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ تو اچھی گفتار بھی ضروری ہے، اچھی کردار بھی ضروری ہے۔ وہ لاہوری کلندر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا، بڑا اپدیشک ہے اقبال من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا تو یہ غازی ہے کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ میں گفتار کا بھی غازی بنائے، کردار کا بھی غازی بنائے۔ سوال چلے آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں۔ سمعنا واتانا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔